دے دیا اس پر کہ جہاد ہر مسلمان پر فرض ہو چکا ہے. مطلب موسٹلی لوگ خراب ہیں تو وہ بیچ میں جو اچھے والے ہیں وہ بھی بیچ میں ہی ہیں. وہ پنجابی میں یوں کہہ لیں سب رگڑے جائیں گے. کوئی ایسی چیز آتی ہے وہ جو اوپر سے نازل ہو, وہ KFC والے معذلہ ڈالتے. ایسا کرو, جب اسلام پر فرض ہو چکا ہے تو ہمارے جو بم بنایا گیا ہے, جس کو کہا گیا جی اگر ایک سیکنڈ کے اندر یہ پتہ نہیں کتنے ممالک تباہ کر سکتے, وہ کس لیے بنایا گیا؟ آپ کے حساب سے ابھی وہ مطلب ٹائم آ گیا, ابھی وہ ٹائم آ گیا ہے. جی تو گائز ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے پوڈ کاسٹ کی سیریز میں. ناظرین, آپ نے ہمارے موسٹلی پوڈ کاسٹ تو دیکھے ہوں گے, ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ہوتے ہیں. اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی آج کل ہمارے ملک میں ٹرینڈ چل رہا ہے, کہ ملک تو نہیں مطلب کہہ لیں کہ عالم اسلام میں ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ان کو بین کیا جا رہا ہے بڑے ہیوج پیمانے کے اوپر. تو آج ہمارے ساتھ ہمارے لاہور کے کافی مشہور علماء صاحب ہیں, ان سے سب سے پہلے تو ان کی اس بارے میں مطلب رائے لیں گے ان کی, اور اسلام میں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا وہ پتہ کریں گے. تو سب سے پہلے ان کا ویلکم کرتے ہیں. ویلکم جناب آپ کا. تو قاری صاحب سب سے پہلے انٹروڈیوس کروائیں اپنے آپ کو, آپ کس مسجد میں مطلب ہوتے ہیں اور کہاں پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس قابل سمجھا ہمیں کہ پوڈ کاسٹ کے لیے آپ ہمارے پاس آئے. میں بیسیکلی پڑھتا ہوں, طالب علم ہوں ایک, اور ساتھ امامت اور خطابت کے جو ہے فریضے سر انجام دیتا ہوں. جی تو آپ آئے جہاد کے حوالہ سے, جو کہ مفتیان کرام نے فتویٰ بھی دے دیا ہے. جی جی تو اس کے حوالہ سے بھی بات ہم کریں گے انشاءاللہ. اور پروڈکٹ جو ان کی ہیں اسرائیل کی, اس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے, اس کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. جی جی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جی جی تو سب سے پہلے قاری صاحب یہ ہمارا کویشچن ہے کہ جو سب سے پہلے تو ظلم کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے فلسطین غزہ میں, تو وہ تو ناقابل مطلب معافی ہے, وہ تو مطلب برداشت کے قابل بھی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا پہلے آپ حوالہ بتائیں. وہ یہ ڈاکٹر صاحب بیسیکلی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ یہود اور نصارہ جو ہیں یہ مسلمانوں کے جو ہے مخالف رہے ہیں, اور انہوں نے ہر دفعہ جب بھی ان کو موقع ملا ہے تو انہوں نے جو ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا ہے. جی 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 تو اسی یہ اپنے فریضے کو یہ سر انجام دے رہے ہیں اب بھی غزہ کے اندر, فلسطین کے اندر, آپ پیچھے دیکھیں تو کشمیر کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ یہود اور نصارہ اور کفار جو ہیں یہ مومنین کے دشمن ہیں, عالم اسلام کے دشمن ہیں. تو یہ اپنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے, ورنہ یہ یہود اور نصارہ جو ہے یہ اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں. اسی وجہ سے جو ہے یہ بارہا جب ان کو موقع ملتا ہے, یہ ان کو موقع ملے جان لینے کی صورت میں تو جان لے لیتے ہیں یہ, اور ان کو اور کسی یعنی انداز میں ان کو موقع ملے تو یہ کوئی موقع رائے گا نہیں جانے دیتے. یعنی کبھی بھی ان کو جس لحاظ سے بھی موقع ملا ہے نا ڈاکٹر صاحب, انہوں نے جو ہے یہ اپنا فرض جانتے ہیں یا جو بھی سمجھتے ہیں, یہ اس کو کردار ادا کرتے ہیں. مسلمان کو لازمی طور پر ٹارچر کرتے ہیں یہ لوگ. صحیح بات. تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نبود فرمائے, ہماری دعا ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کو ہمیشہ کے لیے فتح رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اب جو غزہ کے اندر معاملات چل رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عالم اسلام آپ دیکھیں تاریخ سے دیکھیں حضور کی ظاہری حیات سے دیکھیں تو عالم اسلام کو ہر لحاظ پر فتح رہی ہے. آپ احد کی جنگ دیکھ لیں, آپ جتنے غزوات ہوئے, جنگیں ہوئی, آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو وہ اگر 313 بھی تھے تو پھر رب ذوالجلال نے پھر بھی فتح. وہ چند ایک تلواریں تھیں, چند ایک گھوڑے تھے, تھوڑا سا کھانے پینے کے لیے اشیاء تھیں, تو تب بھی اسلام کو فتح ملی. وہ پھر اگر بدر کا میدان ہو, اگر وہ صحابہ کرام تھوڑے سے غمگین ہوں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمائے تو پھر رب ذوالجلال فرشتوں کی مدد بھیجتا ہے. تو یہی صورتحال اب بھی چل رہی ہے, وہ رب سے مدد مانگتے ہیں. وہ کب سے جنگ لڑی جا رہی ہے. میں وہی پوچھنے والا تھا قاری صاحب, دیکھیے مطلب وہ تو اپنے طور پہ تو جنگ لڑ ہی رہے ہیں, جتنے مطلب ان کے پاس وسائل ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسلام کے اندر جہاد کے بارے میں کیا حکم ہے, اور کیا ہمارے اوپر جہاد کب مطلب فرض ہوگا.
اس ٹائم پہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہمارے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے؟ جی جی میں نے شروع اسلام میں کی یہ روشنی بات تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا لیکن کہیں اور بات چلی گئی، جی میں ادھر ہی آ رہا تھا۔ یہ بیسیکلی ڈاکٹر صاحب ایسے ہے کہ جہاد کی لا تعداد آیت مبارکہ رب الجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہیں، تو اسی کے تحت اب مفتیان کرام نے، دیگر جتنے مفتیان وہ ہیں علماء کرام ہیں، انہوں نے فتویٰ دے دیا اس پر کہ جہاد ہر مسلمان پر فرض ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے عرب حکمران جو ہے ان پر فرض ہے، پھر ان کی عوام ہے، پھر مسلمانوں کے جو حکمران ہیں یہ ادھر پاکستان کے اندر ان کے اوپر فرض ہو چکا ہے، اور اس کے بعد یہ عوام کے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ یعنی ہر کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کے اوپر جہاد فرض نہ ہو، جہاد فرض ہو چکا ہے، انہوں نے فتویٰ بھی دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اس حکومت کو حیا دے، اگر دین کو فالو کریں تو یہ غزہ کے اندر جو معاملات ابھی چل رہے ہیں حالات حاضرہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، آپ ویڈیو دیکھیں نا تو آپ کے جو کلیجے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ بلکتے بچے وہ یا اللہ کی سزائیں بلند کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جب کوئی بھی بندہ مومن ایک ٹھیلا لگانے والا، میں تو عالم دین بن رہا ہوں یا مولوی حضرات جتنے ہیں یا علماء اکرام ہیں، مفتیان پیر اعظام، وہ ایک الگ چیز ہے، انہوں نے پڑھا ہے، ان کے اندر زیادہ جس طرح جتنی قابلیت ہو اتنی زیادہ وہ جو ہے وہ بندے کے اندر آ جاتی ہے، ہمدردی آ جاتی ہے۔ ایک ٹھیلا جس کو کوئی نہیں پتا، وہ بھی ایک بلکتے بچے کو دیکھ کے ڈاکٹر صاحب اس کا بھی وہ جو ہے نا رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بیچارے کی۔ وہ کہتا ہے کہ یار کیا دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب عذاب رب ذوالجلال کا آتا ہے تو وہ سب پر آتا ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک آپ کے سامنے بہت بڑی یعنی جو ہے وہ واقعہ رکھ سکتا ہوں اس بارے میں، تو شاید بات اور آگے، یہ ایسی باتیں ڈاکٹر صاحب آپ کرتے رہیں ختم نہیں ہونے والی۔ حدیث کی روشنی میں دیکھ لیں، قرآن کی روشنی میں دیکھ لیں، اقوال کی روشنی میں دیکھ لیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب میں ایک واقعہ آپ کے سامنے مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ختم نبوت پر جب حملہ ہوا تو یہ کافی پرانی بات، آپ کو حضور کے زمانہ کے بعد کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، تو اس پر جو ہے نا وہ لیا نہیں گیا، ایکشن نہیں لیا گیا، تو رب ذوالجلال نے وہ پوری بستی پر عذاب نازل کر دیا۔ اب ان کے اندر یہ ایک جو ہے بندہ عالم دین رہتا تھا، پیر رہتا تھا۔ اب یوں ہوا کہ رب ذوالجلال سے حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ، اس عالم دین کو سائڈ پہ رکھ کے باقی بستی کو الٹا کر دوں یا اسی کے سمیت؟ اب آگے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رد الیہ السلام، اچھا، کہ اس نے بھی میرے اسلام پر برا وقت آیا تھا، ٹھیک ہے، اور ایسا وقت تھا کہ اس کا یہ کام یہ تھا کہ یہ باہر نکل کر لوگوں کو تبلیغ کرتا، اپنے اینڈ پہ جو کر سکتا تھا۔ ہاں جی، یہ حجرے میں بیٹھا رہا، نمازیں تو پڑھتا رہا۔ اب اس کی نمازیں میں نے وہ جو ہے نا برقرار نہیں رہنے دینی، نمازوں کی کوئی نہیں، میرے نبی کی نبوت پر حملہ ہوا تھا، اس کا کام تھا کہ یہ باہر جاتا، باہر جا کے یہ ادھر جا کے اپنا جو ہے رد عمل پیش کرتا، لائے عمل پیش کرتا، ان کو بتاتا کہ بھائی ایسے نہیں ایسے کر، گویا کہ اسی کے سمیت بستی کو الٹا کر دو۔ رب ذوالجلال نے بستی کو الٹا کر دیا، تو لوگوں نے پھر بعد میں سوال کرے جی، تو پھر جب زوال اور وبال آتا ہے پھر سب پر آتا ہے۔ وہ اب علماء جو ہیں جی اگر وہ مطلب موسٹلی لوگ خراب ہیں تو وہ بیچ میں جو اچھے والے ہیں وہ بھی بیچ میں ہی ہیں، وہ پنجابی میں یوں کہہ لیں سب رگڑے جائیں گے۔ وہ میرا نیکسٹ کویسچن بھی قاری صاحب یہی تھا کہ دیکھیں اگر عالمی سطح پر یا حکومتی سطح پر تو وہ اگر ایکشن لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، مطلب ہم عوام کے سطح پر اگر دیکھیں تو وہی اگر جو کہا جاتا ہے جی ان کی پروڈکٹس کو بین کر دیں، جو ہمارا ٹاپک بھی یہی تھا، تو ان کی مطلب پروڈکٹس اگر بائیکاٹ ہو جاتی ہیں مطلب پورے عالم اسلام میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بھی ایک جہاد کی ایک قسم ہے اور یہ کتنا افیکٹو ہوگا؟ یہ دیکھیں نا ہر بندے کا ایک اپنا جہاد کا رد عمل وہ لاتا ہے اس میں، تو جہاد جب سب پر فرض ہو گیا تو جب وہ اس نے بائیکاٹ کریں گے، اور بھی تو ہے نا، آپ اور وہ کوک کی جگہ نیکسٹ کولا استعمال کریں، بالکل الٹرنیٹو پاکستان کی جو نیٹو ہے وہ چیزیں وہ آپ یوز کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک جہاد کے زمرے میں لے لیں، لیکن یہ ایک جب آپ ان سے بائیکاٹ کر کے ان کو سپورٹ نہیں کر رہے تو گویا جب سپورٹ نہیں کر رہے تو آپ ان سے بائیکاٹ کر رہے ہیں نا، ان سے اظہار نفرت کر رہے ہیں، تو یہ اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے ہر مسلمان کے لیے۔ یہ حال ہی میں
کل پرسوں یعنی میں نے دیکھا تو میں نے لڑکوں کو سمجھایا, میں نے کہا یار یہ آپ کو بارہا کہا جاتا ہے, تو پھر میں نے اپنی جیب سے, وہ میرے پاس ابھی ویڈیو بھی موجود ہے, میں نے اپنی جیب سے ان کو پیسے دیے, میں نے کہا اس کو ضائع کریں آپ, وہ نیکسٹ کولا لائے, پھر ہم نے سب مل کر پیے بوتل, آپ کا دل کرتا ہے آپ پیے. اب دیکھیں نا, میں جمعے میں ہی آج ہی میں ان کو بتا رہا تھا اپنے نمازی حضرات کو کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب بات یوں ہے کہ برگر کسی اچھی دکان سے مل سکتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے, آپ نے KFC کا ہی کھانا ہے کیا؟ آپ کا بچہ KFC کی ڈیمانڈ کرتا ہے کیا؟ KFC والے کیا ڈالتے ہیں اس کے اندر؟ کوئی ایسی چیز آتی ہے وہ جو اوپر سے نازل ہو, وہ KFC والے معذاللہ ڈالتے ہیں, ایسا تو کوئی کنسپٹ نہیں ہے نا. تو جب برگر ہی کھانا تو آپ کسی اچھی شاپ سے لیں, وہاں سے آپ برگر لیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں, آپ کھائیں, اور آپ کے پاس یعنی وہ ہیں پاکستان کی پروڈکٹ ہیں, وہ آپ استعمال کریں, یوز کریں. جب آپ کو اختیار ایک چیز کا, آپ کو منع نہیں کیا گیا. اسلام کبھی بھی, ہاں اسلام تب, دیکھو نا لوگ علماء کرام سے کہتے ہیں جی اسلام تو جو ہے وہ درس دیتا ہے نرمی کا. اب میں ادھر آپ ایک بات ایڈ کروں تو وہ آپ کو سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا. اسلام نرمی کا حکم دیتا ہے. اب ہمیں کیا چیز میں بیان کر دوں, ایک چیز ہمیں لوگ بتاتے ہیں جی اسلام نرمی کا حکم دے کر, دیکھو جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات میں کافروں کی بیٹیوں کے اوپر سر کی چادر رکھی, ٹھیک ہے, سر کے اوپر چادر رکھی. اب دیکھیں اس کے اندر کیا ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کفار نے اظہار نفرت کی, ان کو تکلیفیں دی, وہ حضور کی ذات کو دی. اگر کسی کافر نے دین کے اوپر حرف اٹھایا, دین کے اوپر انگلی اٹھائی, تو اس کے خلاف حضور نے اجازت دے کر جہاد کا اعلان کیا. کتنی تاریخ میں باتیں ہیں, آپ ظاہری حیات میں حضور کی آپ حدیث مبارکہ پڑھیں, آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ملے کہ دین کے بارے میں حضور نے نرمی کی. صحیح بات ہے. اب اس کی میں مثال آگے دیتا ہوں. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا وصال ہو گیا. اب کچھ لوگ جنگ کی طرف گئے ہوئے. اب حضور کا جب وصال ہوا تو سارے صحابہ غمگین ہو گئے, بہت بڑا صدمہ تھا. جب یہ معاملہ پیش آئے تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا گیا, کہا گیا کہ ان کو واپس بلا لیا جائے. اور ادھر ہی جب آپ دیکھتے ہیں نا باقی جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے, تو جو ہی نبی علیہ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جاتے اور ان کی کتابیں اور ان کی شریعت منسوخ ہو جاتی, پھر نئی آ جاتی. اب حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں تھا, اب یہی قیامت تک شریعت چل رہی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات اپنے ذہن میں رکھی. جب یہی بات اپنے ذہن میں رکھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے دیکھا تو کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا حیثیت ہے کہ جو نبی اب کام کر کے جائے اور ابو قحافہ کا بیٹا جو ہے وہ اس کو منسوخ کرنے کی کوشش کرے. فرمایا میرے اندر یہ طاقت اور سخت نہیں ہے کہ یہ کام میں منسوخ کر. وہی صحابہ کرام ادھر رہیں گے, جنگ لڑیں گے, اور ادھر جو ہے نئی ایک ٹیم تشکیل دی جائے گی جو منکرین زکوٰۃ ہیں ان کے خلاف جنگ لڑی جائے گی. اور پھر ادھر بات ختم نہیں ہوئی, آگے جو مزے کی بات کی, جو لوگ ہمیں کہتے ہیں, میں ان سے دستبردہ اپنی بات ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے بھائیو دیکھو ادھر بات ختم نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا اگر کوئی زکوٰۃ میں بکری لے کر آئے, حالانکہ کھانے پینے کی چیز جو ہے وہ بکری ہے, رسی تو نہیں کھائی جاتی یا کھائی جاتی نہیں, آپ نے فرمایا اگر کوئی کان سے پکڑ کر رسی بکری لے کر آئے تو اس کی بکری قبول نہیں کی جائے گی, بلکہ ساتھ ہی وہ بکری کے ساتھ رسی نہ لے کر آئے تو ابو بکر صدیق جو ہے وہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ. یعنی یہاں بات ختم نہیں کی, بکری کے ساتھ کام ہے نا, کھانے والی چیز تو بکری ہے, رسی کا کیا کنسپٹ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, اس کو رسی بھی لانی ہوگی سمیت آنا چاہیے, کیونکہ پوری چیز زکوٰۃ کے اندر داخل کی جائے گی, رسی بھی لانی ہوگی. یہاں کہاں نرمی ہے دین کے اندر, بتائیں نا مجھے ذرا. ہمارا دل پھر خون کے آنسر ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھو لوگوں نے محدود کر دیا دین کو. دین کے اندر ہاں ریلیف ہے, اگر کوئی شریعت مطہرہ کے اوپر A to Z چلے, 100%, 1000% چلے تو نرمی ہے. اگر اسلام کے اندر بندہ 1 انچ بھی اوپر نیچے کرے تو پھر نرمی نہیں ہے, پھر اسلام جو ہے وہ جہاد کا اعلان کر رکھے. اسی دعا کے ساتھ کہ جو غزہ میں روتے بلکتے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا کوئی پرسان حال بن جائے. اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ ان کی مطلب جو پریشانیاں اس کو
حل ہو جائیں جلدی. آمین. تو اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. پھر آپ سے بھی آڈینس سے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.